رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین جگہ پر جمع فرمایا ہے، ایک بہترین مقصد کے تحت جمع کیا ہے۔ الحمدللہ ہفتہ واری ہم لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع کے ذریعہ ہم کوشش کرتے ہیں دین سیکھیں، دین کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں اور حق کی جو باتیں ہم سنتے ہیں کوشش کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں کہ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع الحمدللہ بہت ہی بامقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرما، اور جو ہم بندگی کرتے ہیں اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں سے ہمیں بنا لے۔ آج ہمارے دروس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل لوگ بڑے مختصر انداز میں کامیابی چاہتے ہیں، بڑے مختصر انداز میں، یعنی کوئی چیز ادھر پڑھ لیا ادھر کامیابی ہو گئی، ایک معمولی سی چیز پڑھ لیں، ایک وظیفہ پڑھ لیں آپ کو نجات مل جائے، ایک ذکر کر لیں آپ کو نوکری مل جائے، ایک ذکر کر لیں اولاد مل جائے، ایک ذکر کر لیں آپ کی شادی ہو جائے۔ یعنی آپ جو چیز چاہتے ہیں زندگی میں، مختصر چیز کے ذریعہ، مختصر عمل کے ذریعہ اس چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ مقصد ہو گیا ہے، اور علماء کی بھی اس سلسلے میں لائن لگی ہوئی۔ علماء جو ہے چھوٹا چھوٹا ذکر بتاتے ہیں، یہ کر لو دولت کی برسات ہونے لگے گی، وہ کر لو 1 منٹ میں مالدار ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ علماء جو ہے یہ بھی بڑے چالاک ہیں، یہ جو چیز نظر آتی ہے اس کے بارے میں فائدہ نہیں بتائیں گے، جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کے بارے میں ہمیں وظیفہ بتائیں گے، یہ کر لو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو وہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسا مولوی یہ نہیں بتائے گا کہ 313 مرتبہ یا ودود پڑھو تمہارے گھر پہ آم کا درخت لگ جائے گا۔ آم کا مہینہ نہیں ہے، 313 مرتبہ درود پڑھو تمہارے پیڑ میں آم لگ جائے گا۔ کوئی مولوی یہ وظیفہ نہیں بتاتا، کیونکہ جوتا کھائے گا، سمجھ رہا ہے، یہ وظیفہ ہمارا وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوئی بھی مولوی نہیں کہتا ہے کہ زمین میں بغیر بیج ڈالے یا اللہ پڑھو 313 مرتبہ پڑھو، وہاں جو ہے گیہوں کی فصل آ جائے گی، دھان کی فصل آ جائے گی، گنے کی فصل آ جائے گی۔ کوئی مولوی دیکھنے والا کوئی بتاتا نہیں ہے، کیوں؟ وہاں مار کھائے گا، وہ سمجھ جائے گا میں پکڑا جاؤں گا، میرا جھوٹ یہاں پکڑا جائے گا۔ تو جو نظر نہیں آنے والی چیز ہے، غیر مرئی چیز ہے، وہاں ہم کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ لو محبت ہو جائے گی، محبت میں دوڑ کے چلا آئے گا، ایسی محبت ہوگی کوئی توڑ نہیں پائے گا، تم جو چاہو گے اس کی زبان سے وہ بلوا لو گے۔ اس طرح کی باتیں بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں بتایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، اس کوشش میں جو ہے اس کو فائدہ دیتا ہے۔ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ جیسے کہ میں نے درخت کی مثال دی کہ کوئی وظیفہ بتانے والا یہ نہیں کہتا ہے 313 مرتبہ یہ وظیفہ کرو تمہارے گھر کے سامنے یہ درخت آ جائے گا، ناریل کا، یہ آم کا، یہ لیچی کا، یہ سیب کا، کوئی نہیں بتاتا۔ کیوں؟ اس میں اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہیں سے آپ سبق لیں۔ جب آپ زمین میں ایک بیج بوتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، پھر اس بیج میں پانی ڈالتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس میں پھل دیتا ہے۔ یہی زندگی کی مثال ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں آپ کو عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے، اسلام نے ہمیں وظیفہ نہیں دیا، اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے قرآن کی شکل میں۔ اس قرآن پر جب ہم عمل کرتے ہیں تب جا کر ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ یوں ہی عدالت نہیں قائم کرے گا، عمل کی بنیاد پر عدالت قائم کرے گا۔ یہ وظیفہ خوروں کے لیے عدالت نہیں ہے، عملی بنیاد پر زندگی میں ہم نے کیا اچھا کیا، زندگی میں ہم نے کیا برا کیا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا اللہ رب العالمین وہاں حساب کرے گا، عملوں کا حساب کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارا بوجھ ہمارے ہی اوپر رہے گا۔
ہمیں اپنا بوجھ اٹھانا ہے. تو کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ عمل کرتے ہیں تو جو اللہ رب العالمین سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ دے گا. آپ عمل کریں، ایمان لائیں اور عمل کریں، یہ دو چیز شرط ہے کامیابی کے لیے. دنیا میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، دنیا کی زندگی بہترین چاہیے، آپ کو ایمان اور عمل کے میدان میں آنا پڑے گا. میں ان بھائیوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو وظیفہ بتانے والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو لوگ وظیفہ بتاتے ہیں اس طرح کا بناوٹی وظیفہ، تجرباتی وظیفہ اور مجرب وظیفہ بتاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف کریں. کس نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کا وظیفہ کرو، ایسا کرشمہ ہو جائے گا، ویسا کرشمہ ہو جائے گا؟ اس وقت لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے 5 وقت کا نمازی آپ کو صحیح سے نہیں ملے گا. ایسا بے نمازی آدمی لاکھ وظیفہ کر لے، کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ ایمان کی طرف بلائیں، آپ دین کی طرف بلائیں، اس میں کامیابی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. تم میں سے جو آدمی نیک عمل کرے، تم میں سے جو مرد ہو عورت ہو، اس حال میں کہ ایمان والا مرد ہو ایمان والی عورت ہو اور وہ نیک عمل کرے. من عمل صالحا، جو آدمی نیک عمل کرے عورت میں سے مرد میں سے، اس حال میں کوئی ایمان کی حالت میں ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی دنیا کی زندگی بہترین ہوگی. کس کی دنیا کی زندگی؟ وہ مرد اور وہ عورت جس نے ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا. یہاں حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی اللہ بتا رہا ہے، اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ہم بہتر بنائیں گے. کس کی زندگی اللہ بہتر بنائے گا؟ اس مرد کی اور اس عورت کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ایمان نہیں ہے اور نیک عمل نہیں ہے، لاکھ وظیفے پڑھ لیں، کوئی کرشمہ نہیں ہونے کا، کوئی چمتکار، کوئی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. تو اگر دنیا کی زندگی بہتر چاہیے تو آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح پر آنا پڑے گا. تب جا کر جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، جب آپ مشروع ذکر کرتے ہیں، جو مسنون ذکر ہے، بناوٹی ذکر نہیں، مسنون ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ذکر کی جو فضیلت ہے اللہ اس فضیلت سے آپ کو نوازے گا. لیکن زندگی بے نمازی والی ہے، حرام خوری والی زندگی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، تجارت میں بے ایمانی کرتے ہیں، لین دین اور معاملات میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اور وہ آدمی ایک وظیفہ کر لے اور یہ لڑکی مل جائے، وہ اولاد مل جائے، وہ جو ہے خزانہ مل جائے، وہ دولت کی برسات ہونے لگے، ایسا امپاسبل ہے، ایسا ناممکن ہے. اسلام نے ہمیں نظام دیا قرآن کی شکل میں، اس قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اگر اس طریقے سے چمتکار ہو رہا ہوتا تو انبیاء کو جتنی پریشانی آئی ہے وہ پریشانی انبیاء کو جھیلنی نہیں پڑتی. حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ ابتلا، آزمائش اور پریشانی میں مبتلا انبیاء ہوتے ہیں. پھر انبیاء کو کیا وظیفہ نہیں معلوم تھا؟ انبیاء کو طریقہ نہیں معلوم تھا؟ انبیاء کو مصیبت سے نکلنے کا، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، ایسی بیماری میں بستی کا لوگ تک ساتھ چھوڑ گئے. ایوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے منتخب اور پسندیدہ بندوں میں سے. آج کے ہم میں سے کوئی ایسے ہو سکتے ہیں ایوب علیہ السلام کے مقام و مرتبے جیسے؟ آج کے لوگوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک تو وہ نبی ہیں، پھر صالح اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں. وہ 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، اور ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، بھاگ کیسے مولوی کے پاس جاتے ہیں، مختصر شارٹ کٹ جو رستہ بتائے، اور ہم جیسے مولوی کے پاس کوئی آتا ہی نہیں، کیونکہ ہم سیدھا صحیح راستہ بتاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے. ہم کہیں گے اس سے پورا بایو ڈاٹا لیں گے، تو نماز پڑھتا ہے، تو نے دین کا علم لیا ہے، قرآن تم جانتے ہو، قرآن پر عمل کرتے ہو، دین پر عمل کرتے ہو، تمہارا ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم پورا ٹیسٹ لیتے ہیں تب کچھ بتاتے ہیں، پورا دین بتاتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نہیں آتا ہے. وہ شارٹ کٹ والا مولوی داڑھی بڑھا لے، ٹوپی لگا لے، جبہ قبہ لگا لے، اور شارٹ کٹ والا یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو. وہ لوگ انہی کے پاس بھیڑ لگاتے ہیں. لاکھ بتایا جائے، لاکھ سمجھایا، بھیڑ وہیں لگ رہی ہے، بھیڑ وہیں لگ رہی ہے، کیونکہ مختصر وہاں شارٹ کٹ. تو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کامیابی کدھر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں ہے، سوائے اس کے گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا جو
جو صبر کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں. دراصل یہ بھی ایمان اور عمل صالح میں داخل ہے. اصل دو ہی چیز ہے، ایمان اور عمل صالح. ایمان ہے نیک عمل کرتے ہیں، دنیا کی بھی زندگی اچھی ہوگی، پاکیزہ ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو وظیفوں سے کچھ کرشمہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرنے کی پالیسی مسلمانوں میں رائج ہو رہی ہے، اور وہ مولوی جو شارٹ کٹ والا وظیفہ بتاتے ہیں، یہ کر لو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو وہ ہو جائے گا، یہ طریقہ چھوڑیں. وہ طریقہ بتائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پورے دین کا طریقہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یہ شارٹ کٹ کدھر سے آپ نے نکالا ہے؟ کیا قرآن کو چھانٹ چھانٹ کر کے 30 پاروں میں سے ایک پارے میں کر دیا جائے؟ حدیث کی کتابوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے کچھ 10-20 حدیثوں میں کر دیا جائے؟ دین اسلام کو چھانٹ چھانٹ کر کے مختصر اسلام بنا دیا جائے کیا؟ اسلام تو ایک نظام زندگی کا نام ہے، پورے پر عمل کرنا ہے. یہ پورا اسلام کون اس پر عمل کرے گا؟ ہم ہی کو عمل کرنا ہے، ہم کو، آپ کو، سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہے. تو شارٹ کٹ والے راستے سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی اگر چاہیے، ایمان کے ساتھ دین پر، پورے دین پر عمل کرنا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور شارٹ کٹ والا جو راستہ لوگوں نے اختیار کیا اور اپنا رہے ہیں لوگ، اس میں کامیابی نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں. ذکر بھی کریں گے تو مسنون ذکر کریں گے، اس طریقے سے کریں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، اس طریقے سے ذکر کریں گے. اور جو لوگ جو ہے اپنی طرف سے بنا بنا کے گڑ گڑ کے ذکر بتاتے ہیں. میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں، مفتی بلال قادری نام سے ایک ہے، دن رات ایک دن میں 3-3 4-4 ویڈیوز بنا کر کے، خاص طور سے وہ جنسی مسائل پہ، محبت والے پہ، یا حنانو 313 مرتبہ پڑھ لو محبوب بھاگتا ہوا آ جائے گا، یا ودودو 313 مرتبہ پڑھ لو اول آخر درود پڑھ لو، محبوب کے منہ سے تمہاری ہی بات نکلے گی. یا فلاں پڑھ لو، یا فلاں پڑھ لو، محبوب کو مٹھی میں قید کر لو گے. 1 منٹ میں محبوب کو پر قبضہ کرنے کا وظیفہ، چند دنوں میں محبوب کو اپنے قبضے میں کرنے والا وظیفہ. دن اور رات میں اس کو میسج بھیجا، نمبر ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو میسج کیا، اللہ کا خوف کھاؤ، تمہیں ایک دن مرنا ہے. تم کو کس نے بتایا ساری باتیں بتانے کے لیے؟ کدھر سے تمہارے پر وحی آتی ہے کہ محبوب کو بس میں اور قابو میں کرنے والا یہ نسخہ بتا رہے ہو؟ اور محبوب کے چکر میں تو لوگ لو کی بھی کریں گے، عشق کریں گے. محبوب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بیوی مراد ہے، یا آج کل جو کالج میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں وہ مراد ہے؟ وہ محبوب ذکر کرتا ہے. ظاہر سی بات، محبوب اور عام زندگی میں، عام حالات میں تو محبوب اسی کو بولتے، لڑکا اور لڑکی کو جو آپس میں عشق کرتے ہیں. میں نے کہا جو لوگ تمہارا یہ وظیفہ سن کر عشق کریں گے، ناجائز محبت کریں گے، زنا کریں گے، ان سب لوگوں کا گناہ تیرے سر جائے گا. اللہ کا خوف کھاؤ. تم کو کس نے بتایا دن اور رات یا ودودو یا حنانو یا فلاں اس طرح کرنے کا؟ اگر تم لڑکیوں کا معاملہ چھوڑو، اگر ثواب کی نیت سے بھی اگر یا حنانو یا منانو 313 مرتبہ پڑھتے ہو، 510 مرتبہ پڑھتے ہو، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بدعتی وظیفہ ہے، بدعت ہے، یہ بدعت گمراہی ہے، تم اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہو. ذکر وہی مشروع ہے، ذکر وہی صحیح ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ذکر کا جو طریقہ ہے، ذکر کا جو صیغہ ہے، اور ذکر کی جو تعداد ہے، ذکر کا جو وقت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے، ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے. بہرکیف جو شارٹ کٹ عمل اور طریقہ اختیار کر کے لوگ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں. اسلام نام ہے پورے قرآن مجید پر عمل کرنے کا، اسلام نام ہے پوری احادیث طیبہ پر عمل کرنے کا. اسلام چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. اور ان بھائیوں کو، ان عالموں کو بھی میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے وظیفے، بھلا وظیفہ اگر صحیح وظیفہ بھی اگر آپ بتا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایمان بتائیں، آپ عمل بتائیں. آپ سوشل میڈیا پر جب ویڈیو لوڈ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کو سننے والے لاکھوں میں سے زیادہ لوگ بے عمل مسلمان ہیں، گناہگار مسلمان ہیں. آپ ان کو ایک چھوٹا وظیفہ دے کر کس لائن پہ لگا رہے ہیں؟ جو بے عمل مسلمان ہیں، جو بے ایمان مسلمان ہیں، جو بے دین مسلمان ہیں، جن مسلمانوں کے اندر الحاد ہے، کفر ہے، معصیت ہے، ان کو ذکر پر لگانا ہے یا ان کو ایمان اور عمل پہ لگانا ہے؟ میں آپ سے پوچھ، کس پر لگانا چاہیے؟ ایمان اور عمل پہ. بے ایمانوں کو ایمان پہ لگانا ہے.
بد عملوں کو عمل پہ لگانا ہے، اور آپ وظیفے پہ لگا رہے ہیں۔ اگر وظیفہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، آپ صحیح بتا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفہ پڑھ کے جنت میں چلا جاؤ، کود کے چلے جاؤ، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، صحابہ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، دین کے راستے میں جو صحابہ کو شہید کیا گیا، یہ قربانیاں کس معنی میں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام۔ آپ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ ایک وظیفہ پڑھ لیے، شیب ابی طالب سے نکل گئے، یوں گئے یوں نکل آئے۔ ہاں، ایک وظیفہ پڑھے، جنگ بدر لڑ لیے، فوراً جیت ہو گئے۔ ایک وظیفہ پڑھ لیے اور جنگ خندق جیت لیے، جنگ احد جیت لیے۔ دیکھیں جنگ احد میں کتنا نقصان ہوا، کتنے سارے صحابہ کرام، آپ لوگ جاتے ہیں جب مدینہ، کتنے 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ یہ تکلیفیں کیسے آئی؟ ان کو وظیفہ نہیں معلوم تھا، ان کو طریقہ نہیں معلوم تھا، شارٹ کٹ راستہ نہیں معلوم تھا، یوں پڑھ لو جنگ جیت لو گے، یوں پڑھ لو کافروں کو ادھر ڈھیر کر دو گے۔ ابھی مودی ہے، اس کو کیسے آپ جو ہے کرسی سے اٹھائیں؟ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بکواس کرنے والا آدمی یہ نہیں بچائے گا 313 مرتبہ یا منانو پڑھو، مودی کرسی سے نیچے اتر آئے گا، کیونکہ یہ جوتے کھائے گا۔ یہ وظیفہ سمجھ رہا ہے، کام نہیں کرے گا اس کو، تو وظیفہ وہاں بتاتا ہے جہاں اس کو کام آتا ہے، جہاں لوگوں کو بہلاتا پھسلاتا ہے وہاں پر وظیفہ پڑھتا ہے۔ اور جہاں وظیفہ، جیسے پاکستان میں ابھی بھوک مری ہے، آٹے کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہندوستان میں مہنگائی بڑھی ہوئی، پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، ایک سے ایک دعائیں کی جا رہی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے؟ ایک وظیفہ پڑھ لو، پاکستان کی جو ہے غریبی ختم، پاکستان کی مہنگائی ختم، بنگلہ دیش کی برائی ختم، انڈیا سے نریندر مودی بی جے پی کا خاتمہ۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں آیا؟ کیوں نہیں یہ بتا رہے ہیں ڈھکوسلے باز؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ جوتے کھائیں گے، جوتے۔ مجھے خون کھولتا ہے ایسے لوگوں پر جو دن اور رات جھوٹا وظیفہ بنا بنا کے لوگوں پر پیش کرتے ہیں۔ اگر تمہاری جرت ہے تو بتاؤ نا، بناؤ ایسا وظیفہ، نریندر مودی کرسی سے باہر آ جائے، بی جے پی کا خاتمہ ہو جائے، ایک وظیفہ پڑھو، انڈیا کا سارا کافر مر جائے۔ کیا تمہارے پاس ایسا وظیفہ نہیں ہے؟ ایسا پاور نہیں تمہارے وظیفے میں؟ اگر ایسا پاور نہیں ہے تو توبہ کرو، جوتے کھانے کے لیے تیار، توبہ کرو اس وظیفہ سے، اس بناوٹی وظیفہ۔ اگر تمہارے وظیفہ میں ایسا پاور نہیں ہے، کافروں کو تم تہس نہس نہیں کر سکتے ہو، مسلمانوں کو پر جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اس سے نجات نہیں دے سکتے ہو، مسلمانوں کو برائی سے نہیں نکال سکتے ہو، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے؟ پڑھو وظیفہ، پورے گاؤں کے بستی کے لوگ مسجد میں دڑام سے آ جائے، اذان ہو فوراً پورے مسجد میں سارے لوگ۔ ایسا وظیفہ نہیں؟ اگر نہیں ایسا نہیں کر سکتے ہو تو بناوٹی وظیفہ، لوگوں کو بہلانے پھسلانے اور پیسہ ٹھگنے، جھوٹی شہرت حاصل کرنے، ویڈیوز میں ویوز پانے اور اس کے ذریعے پیسہ کمانے کا لالچ جو تمہارے دل میں ہے، اس سب کو بند کرو، اللہ کا خوف کھاؤ، آؤ دین کی طرف بتاؤ، مکمل دین بتاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل کرنا، اسلام میں پورے کے طور پر ہمیں داخل ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح، یہی دونوں چیزیں ہیں، دنیا میں بھی نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ جو ہے اس چیز کو لے کے تکلیف ہے، دنوں رات دیکھتا ہوں لوگ چھوٹے چھوٹے عمل بتا کر کے، بناوٹی وظیفہ، عمل تو چھوڑیں، بناوٹی وظیفہ گڑ گڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، شارٹ کٹ راستہ بتاتے، دین اسلام کی طرف بلا ہی نہیں رہے۔ پورا دین اسلام کی طرف ہمیں بلانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے، پورا دین جو ہے ہمیں وہ پیغام، وہ پورا دین ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پورا دین ہمیں بتانے کی توفیق دے، اور امت مسلمہ کے اندر جو گمراہی پھیلی ہے اس کی اصلاح فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔